السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کا روزہ بہت چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، سماج میں۔ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ معلوم بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن تو فائنل تھا، یعنی پیر کا دن۔ اور حضور سال میں ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے تھے پیر کو۔ اسی لیے پیر کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اب رہی بات 12 ربیع الاول کی، تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا جائز ہے، نو پرابلم، آپ رکھ سکتے ہیں۔ 12 کو رکھ لو، 13 کو رکھ لو، 11 کو رکھ لو، کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ لیکن 12 ربیع الاول کا کوئی خاص روزہ سمجھ کر رکھنا یہ پھر مناسب نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول بہت بار آیا، صحابہ کے زمانے میں بہت بار آیا، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بہت بار آیا، لیکن کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کو تو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ حضور نے نہیں رکھا کبھی پابندی کے ساتھ۔ تو اسی لیے 12 ربیع الاول کے روزے کو یہ سمجھنا کہ یہ خاص ہے، اسپیشل ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے اور 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ جو آپ کا عقیدہ اگر بنا ہوا ہے تو یہ آپ عقیدہ اپنا درست کر لیں۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا جائز ہے، کوئی بہت الگ سے فضیلت ہو، مسنون ہو، یہ نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو سنت سمجھ رہے ہو اور حقیقت میں وہ سنت نہیں ہے تو یہ تو پھر دین، جو چیز دین نہیں تھی آپ نے اس کو دین سمجھ لیا۔ اسی لیے یہ چیز آپ کے سامنے کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز نفل ہے اس کو ہم نفل سمجھیں، جو چیز سنت ہے اس کو ہم سنت سمجھیں، یعنی شریعت میں جس لیول پر جو چیز رکھی گئی ہے اسی لیول پر رکھ کے ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی لیول کا عقیدہ بھی ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ مان لیجئے 12 ربیع الاول کے روزہ رکھنے کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، تو جائز تو ہے، جائز سمجھ کے آپ رکھ سکتے ہو، لیکن سنت نہیں ہے، سنت آپ سمجھ رہے ہو تو پھر یہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو، لیکن 12 ربیع الاول کو حضور روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے یہ مشہور قول ہے۔ صحیح معنی میں 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ خود اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، 9 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے۔ بعض نے 8 بھی لکھا ہے، بعض نے اور بھی لکھا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو پیدائش کا جو دن کہا جاتا ہے یہ مشہور ہے، اسی لیے مشہور جو چیز ہوتی ہے وہ چل جاتی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے ابھی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔